جذبہ جہاد کے شوق دینے کا، ہم یہ ذکر کرتے تو ہمارا دل بھی جوان ہوتا، سننے والوں کے دلوں میں بھی نور پیدا ہوتا۔ لیکن ایک شرط ہے، حضور کا ذکر عام اذکار کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ چل نکلے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے شروع کر دیا۔ اس کا وضو بڑا انوکھا ہے، اس کی طہارت بڑی الگ سے ہے، اس کے لیے 1000 بار مشک و عنبر سے منہ دھوئیں تو پھر بھی لگتا ہے ابھی ناقص رہ گئے۔ تھوڑا سا نا اس ذکر میں نور ہو، آپ کی قلبی کیفیت بھی بدلی ہوئی ہو، آپ کا باطن پورا جڑا ہوا ہو، آپ کی روح نعت کہہ رہی ہو، آپ کا باطن چمک دمک کا شکار ہو۔ امام مالک کے پاس جب کوئی آ کے پوچھتا نا حضور کوئی بات کرنی، فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا، حضور فقہ کی بات پوچھنی ہے بتا دیتے۔ اگر وہ کہتا نا حضور کی حدیث سننی ہے، بے شک ایک ہی بندہ ہے، یہ اہتمام دیکھنا، یہ حکایت نہیں، یہ عمل ہے ایک درویش کا، امت کے ایک مجتہد کا عمل ہے۔ وہ کہتا میں نے حدیث سننی ہے تو امام صاحب پہلے کپڑے بدلتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر امامہ باندھتے، پھر ممبر پہ بیٹھتے، پھر اسے سامنے بٹھاتے، اللہ کی حمد کرتے، کریم پر درود و سلام پڑھتے، پھر مدینے والے کی حدیث سناتے۔ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے۔ تھوڑا سا نا اہتمام ہو اس ذکر میں، تھوڑی سی وارفتگی، اور ذکر کریں تو خوبصورت جملوں کا چناؤ، اچھے اور حسین لفظ ڈھونڈ کے لائیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو شاعری آ رہی ہے نا، میں تو انہوں نواں کلام سنانا ہے، ان کو یار تو رہن دے، پرانا ہی ٹھیک ہے کوئی۔ وہ جو نئی شاعری آ رہی ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ مجھے ایک نے کہا میں تو انہوں نواں کلام سنانا ہے، میں کہ یار ایک تو کسی اور نے سنائی، مینوں اعلیٰ حضرت بریلوی دا سنا، پیر میر علی شاہ گولڑوی کا سنا، مجھے تو ڈاکٹر اقبال کا سنا، کوئی پرانا سنا، مجھے تو وہ سنا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ مجھے تو یہ والا سنا، خوبصورت انداز قلم اور خوبصورت انداز، اور کبھی کوئی بیدم شاہ وارسی کی بات چھیڑے، اور میری طرح کے مسافروں پر فٹ آئے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بیدم۔ تو حضور کا ذکر تھوڑا سا نا شوق سے، ذوق سے دیکھیں نا، ایمرجنسی میں لقب یاد نہیں رہتے، یعنی میں آیا تو کسی نے کہا خطیب ملت، کسی نے کہا مفکر اسلام، کسی نے کہا فلانا فلانا فلانا، خدا نہ خواستہ میرے پیچھے کرتے کو آگ لگ جائے تو اب کوئی کہہ رہا ہو مفکر اسلام خطیب پاک، اتنی دیر میں چاہے کام ہو جائے۔ جب ایمرجنسی ہوتی ہے پھر القاب یاد، پھر تو کہتے ہیں مولانا آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آپ کے کپڑوں کو آگ۔ ایمرجنسی میں القاب پکارے جاتے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن صحابہ کرام نا ایمرجنسی میں بھی حضور کے القاب نہیں بھولتے، چونکہ حضور کا ذکر ہے نا، اس ذکر کی کچھ انفرادیت ہے۔ وہ ایمرجنسی میں بھی کبھی نبی کریم کے آداب بھولا کرتے۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پہ سانپ نے ڈس لیا، ایمرجنسی ہے نا، حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو میرا خیال ہے سانپ تو ویسے چکر لگا جائے تو لوگ دوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں دہشت ہی بڑی ہوتی، تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، حضور سانپ نے کاٹ لیا۔ لیکن غار ثور میں جناب صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے کاٹا، حضور نے فرمایا کیا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ سانپ، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول۔
ایک ایک حرف سجن دے ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਰਦ ਗਿਆਨ ਹੈ ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਈਮਾਨ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली नारे गौसिया ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद सैयदी मुर्शिदी सैयदी जज़ाक अल्लाह। सुनिए जी भाई, हजरत सिद्दीक अकबर ने अलकाब नहीं, और फिर माना खेज होना चाहिए उम्मती का अंदाज। हुजूर का जिक्र करे तो ज़रा इनफिरादियत हो। हमारे यहाँ ना, मुझसे नाराज़ ना होइएगा, हमारे यहाँ ना जोश खिताबत में, जोश नकाबत में बाज़ोकात बंदा भूल ही जाता है मैं क्या कहने लगा था। मैं तो बड़ा डरता हूँ, बाज़ोकात नकीब को जज्बाती याद है ना किसी महफिल में, तो बेचारा दौड़ के उधर चला जाता है स्टेज पे, फिर उधर चला जाता है, तो पूछो क्या होने लगा है, तो कहता है मैं जुमला देने लगा। तो भाई जुमला देने लगे कि कोई बम चलाने लगे? आप एक जगह खड़े होके बात करें सादगी से, जो है इस महफिल का हुस्न समझें आप। ये संजीदा लोगों का स्टेज है, गैर संजीदा कर दिया। दौड़ धूप किस बात की है, बात करें आप। और वो नाज शरीफ पढ़ने वाला भी कहता है जब तक सारे हाथ ना खड़े करेंगे मैंने नहीं सुनानी। वो भाई हमने तो वो वाले नात का सुने हैं जिनके अपने हाथ बंधे रहते थे, वो खुद हाथ नहीं खोलते थे, किसी के क्या खुलवाने, हाथ बांध के सरकार की नात खानी कर रहे होते। तो उसके आदाब, उसकी खूबसूरती, उसका एक खास अंदाज जिक्र मुस्तफ़ा का, उसके अंदर ताजगी। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्का मुकरमा में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए। इतना बड़ा ताजर, समझदार आदमी, अपने कबीले का सरदार मुसलमान हो गया। ये खबर फैल गई तो ताजरों के दोस्त भी ताजर होते हैं। दो चार बंदे तस्दीक करने गए, नाम बताऊं? हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सईद बिन जैद, चंद बड़े बड़े ताजर सिर्फ पता करने गए कि सुना है आप मुसलमान हो गए। वो जो पता करने गए ना, उन्होंने जाके कहा सुना है आप मुसलमान हो गए। तो हज़रत सिद्दीक कहने लगे ये ऐसे ही बताने वाली बात तो नहीं ना, ज़रा बैठ जाओ ना। बैठे, फिर जिक्र छिड़ा, कभी हुजूर के इखलाक का, कभी नबी पाक की लाई हुई तालीमात का, कभी अकीदा तौहीद का, कभी गुलामों की कदर मंज़लत का, हुकूक का, कभी किसी रंग का। जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर के जिक्र का वो सोना नक्शा खींचा कि वो जो तस्दीक करने गए थे ना, वो सारे कहने लगे हमें भी ले चले, हमने भी कलमा पढ़ना। आप जिक्र करें, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आपको तो सबसे ज़्यादा शौक ये लग गया है कि लोग नारा क्यों नहीं लगा रहे, और दाद क्यों नहीं मिल रही, और इमदाद क्यों नहीं मिल रही। तो जब ये शौक लग जाए ना, फिर तासीर से बात चीज़ें दूर हट जाती। आप इसके अंदर हुस्न पैदा करें और खूबसूरती पैदा करें, और अच्छे जुमलों के साथ और उम्दा बात के साथ हुजूर का जिक्र करें। और नबी करीम के बारे में जब भी बाज लोग कहते हैं जनाब असल बात कर दें आप जो लिखी हुई है, मैंने कहा नहीं, उसमें खूबसूरती पैदा करके करें। दलील रखता हूं मैं इसकी। कहते जी वो मैंने बाई ने ही लफ्ज़ ही बयान किए, लफ्ज़ बयान करना कोई गलत है? मैंने कहा बाई ने ही लफ्ज़ आपने क्यों बयान की? जब किसी चीज़ के लिए खूबसूरत लफ्ज़ मिल सकते हैं तो आप वो खूबसूरत जुमला तलाश के लाएं। दो भाई बैठे हों सगे, छोटे की तालीम भी ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा हैं, नौकरी भी ज़्यादा अच्छी है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, और बड़े की तालीम भी कुछ कम है और जाहिर है नौकरी भी छोटी है और पैसे भी कम। मैं तो जब दोनों से पूछा जाएगा बड़ा कौन है, तो इससे क्या मुराद होती है? रुतबा पूछा है या पैसे पूछे हैं या उम्र पूछी है? बोल के बताइए। सादी सी बात है, उम्र ही पूछी है ना।
تو عمر بتا دے کہ یا وہ کہے گا نہیں یہ اس کی ڈگری بڑی ہے، اس کا رتبہ تھوڑی بتائیں گے، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، نبی پاک کے چچا سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو پوچھنے والا جانتا تھا کہ رتبے میں سرکار ہی بڑے ہیں، اس سے مراد یہ تھا وہ عمر پوچھ رہا تھا، یہی مراد ہے نا؟ تو اب بھائی نے ہی تو یہی تھا کہ وہ عمر بتا دیتے، وہ کہہ دیتے میں بڑا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتایا ذکر رسول کیسے کرتے ہیں اور جملوں کا چناؤ کیسے کرتے ہیں۔ فوراً ہی جواب نہیں دیا، حالانکہ چچا ہیں۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ حضرت عباس فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، میں پیدا پہلے ہوا تھا۔ ذکر رسالت معاب کے لیے لہجہ با وضو ہونا، انداز با وضو ہونا، آپ بات کریں تو ذرا آپ کے لفظوں میں خوبصورتی ہونا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا جی بس میں نے کہہ دیا؟ میرے دوست زیادہ وقت نہیں ہے، بات کو زیادہ دور نہیں لے کے جانا چاہتا۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں تو بندہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ بندہ سونا بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے، حسن و جمال بڑا ہے، اخلاق و کمال بڑا ہے۔ تو اگر اس لیے بھی ذکر کرنا ہے تو پھر بھی حق صرف مدینے والے محبوب کا ہی بنتا ہے، کیونکہ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی تے مخمور اکھی ہیں۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اگر حسن و جمال سے ہی کسی کا ذکر کرنا ہے تو پھر بھی سب سے بڑھ کے حضور کا ہی کرنا پڑے۔ اور اگر اس لیے ذکر کرنا ہے کہ میں اپنے محسنوں کا ذکر کرتا ہوں تو تیرے میرے سب سے بڑے محسن مدینے والے محبوب۔ آج جو تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے نا میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا، یہ طاقت تیری نہیں حضور کی دی ہوئی ہے۔ یہ جو ذات پات کے بت ٹوٹ گئے ہیں کہ یہ تو میرے نبی پاک کا کمال۔ یاد رکھ دوست، ماں اپنے حقوق بیان کرتی ہے، بیٹی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی، شوہر کہتا ہے میں حق رکھتا ہوں، استاد کہتا ہے میں حق رکھتا ہوں، مزدور کہتا ہے میں حق رکھتا ہوں۔ یہ جتنا تیرے پاس آج حقوق کا دعویٰ ہے یہ سارا رسول رحمت کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس عنوان پر بھی حضور کا ذکر کرے تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر نبی پاک کا ہی بنتا ہے، حضور کا ہی۔ اور اس لیے بھی بعض لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ میرا بڑا کرتے ہیں، وہ میرا ذکر بڑا، تو ہمارا سب سے زیادہ ذکر حضور نے کیا، سب سے زیادہ ذکر۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یہ بات، الفاظ کو کیسے ترتیب دوں کہ فکر لگ گئی محبوب کو۔ کبھی عکاظ کی منڈیوں میں ہوتے تھے، کبھی طائف کے بازاروں میں ہوتے تھے۔ حضور فرماتے میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے گرتے تھے اور وہ روکتا تھا نہ جاؤ جل جاؤ گے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ہر جگہ ذکر۔ اچھا تبلیغ بھی کرتے، دعوت بھی دیتے، پھر اکیلے بیٹھ کے رو بھی پڑتے۔ دعوت بھی پوری دی ہے، سمجھایا بھی ہے، قائل بھی کیا، پھر رو پڑ۔ میں کیا مثال دوں، اپنا بیٹا غلطی کرتا ہے نا کبھی تو سخت ترین استاد جس نے بڑا وقت ڈاڈا گزارا ہے، اپنا پیارا بیٹا جس سے بڑا پیار ہو وہ کبھی غلطی کرے تو بندہ اسے تھپڑ مارتا ہے اور پھر ساتھ والے کمرے میں جا کے خود رو پڑتا ہے۔ اور کیوں رویا تو؟ کہتا ہے دل نہیں کرتا بیٹے کو مارنا، پیار بڑا ہے، پر غلطی تھی، مجبوری تھی، مارنا پڑا۔ حضور تبلیغ بھی کرتے، ڈراتے بھی اللہ کے عذاب سے، پھر رو پڑتے، مالک یہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، بہک جاتے۔
رو پڑتے. دلوں کے بھید جاننے والا رب کہتا ہے جبریل پوچھ کے آؤ نا میرے محبوب کیوں روئے ہیں. عرض کی مالی غم امت نے پریشان کر دیا. تو فرمایا کہہ دو حبیب سے والا سوف یؤتیک ربک فتر. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو کریم فرمانے لگے جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں نہیں راضی ہوتا. سب امتی صاحب ایمان نکلیں گے تو میں راضی ہوں گا. بڑا ہی یاد کیا ہے حضور نے ہمیں, بڑا ہی ذکر کیا ہمارا. حضور نے صحابہ سے فرمایا تمہیں ایک بار مبارکباد تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. جنہوں نے بن دیکھے نہیں پڑھا, بن دیکھے نہیں روتے میرے لیے, مجھے تڑپا نہیں کریں گے. تم نے دیکھ کے پڑھا تمہیں ایک بار مبارکباد, جنہوں نے بن دیکھے پڑھا انہیں 7 بار مبارکباد. تجھے مجھے یاد رکھا حضور, ہم نے یاد رکھا. او یارو واپس آؤ, اکیلے میں نعتیں سنا کرو, نعتیں سنتے سنتے سویا کرو. حضور کی چند نعتیں یاد کر لو, اسے گنگنایا کرو. گاڑی ہو, گھر ہو, دفتر ہو, حضور کا ذکر نہ بھولنا. ہمارے بچوں کے کانوں سے جو چیز ٹکرائے گی زبانوں پہ بھی وہی جاری ہوگی. ان کے کانوں سے جلدی سے حضور کا ذکر ٹکرا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو سفید کاغذ پر کوئی اور اپنی تحریر لکھ ڈالے. اس نسل کو بچا لو, حضور کے ذکر کا عادی بناؤ. ان کو نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں یاد کراؤ. یہ ہمارے بچے ہیں, ان کے چہروں پر بظاہر داڑیاں نہ بھی ہوں اور خدا نہ خواستہ نمازوں میں بھی کمی کرتے ہوں, پھر بھی سینہ عشق رسول والا سینہ ہے. یہ آ جائیں گے, یہ سمر جائیں گے, سنت کے پابند ہو جائیں گے, لیکن حضور کا ذکر نہ بھولیں, نبی پاک کا تذکرہ نہ بھولیں. حضور کی یادوں سے دلوں کو معطر رکھیں, اپنے باطن کو نبی پاک کی محبت سے آراستہ رکھیں. ذکر خیر الورا کبھی نہ بھولنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک صحابی تھی حضرت خالد بن میدان, بڑھاپا آ گیا تھا اور صاحب فراش تھے, چارپائی پہ رہتے تھے. اپنے بچوں کو رات کو کہتے تھے کوئی حضور کا صحابی مل جائے نا تو بلا لاؤ, کوئی مل جائے نا کوئی. تو وہ کسی صحابی کو بلا کے لاتے تو کہتے تھوڑی دیر حضور کی کوئی بات تو سنا دے. وہ نبی پاک کا کوئی ذکر چھیڑ دیتے تو یہ رو دیتے. پھر رات ذرا آسانی سے گزر جاتی, تھوڑا وقت ٹھیک ہو کے گزر جاتا, چونکہ ذکر سن لیا ہے نا. یہ محفلیں ہماری خوراک ہیں, یہ نعتیں ہماری خوراک ہیں, یہ ذکر و فکر سرکار کا یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہمیں اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا. اور جب کوئی تانا دے تو ناز کیا کرو, کہا کرو شکر ہے حضور کے نام پہ تانا دیتا ہے. اس وقت بھی ناز کیا کرو. کمال لوگ ہو جنہیں لوگ اس لیے تانے دیتے ہیں, دیکھو میلاد کر رہے ہیں, دیکھو یہ کر رہے ہیں. تو بھائیو, میری پوری گفتگو کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں رکھ سکا وہ یہ ہے کہ زبان بڑی نعمت ہے, ہم پر بھی اثر رکھتی ہے, دوسروں پر بھی اثر رکھتی ہے. کیوں نہ اس زبان سے ذکر رسول ہی کریں, ہم پر بھی اثر اعلیٰ ہو اور قوم پر بھی اثر اعلیٰ ہو. اگر حضور کا ذکر کریں گے تو نورانیت پھیلے گی, حسن پھیلے گا, معاشرے کے اندر اخلاق کے عالیہ کا معیار پھیلے گا. اپنے اندر یہ تازگی لائیے. اور ذکر کرنا ہے تو آداب کے ساتھ کرنا ہے, خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے, اچھے جملوں اچھے لفظوں کے چناؤ کے ساتھ کرنا ہے. کبھی کوئی کمزور جملہ سرکار کے لیے استعمال نہیں کرنا. خوبصورتی کے ساتھ, پیار کے ساتھ. ہمارے استاد پڑھایا کرتے تھے نا, وہ ذکر آتا نا سرکار بیمار ہوئے تو وہ پتہ کیا کہتے تھے, کہتے تھے بیماری حضور کے قدم چومنے آئی. بیماری سرکار کے, اس نے کہا میں بھی ذرا جاؤں تھوڑا چوم آؤں حضور کے قدمین شریفین. یہ انداز کبھی تھوڑا سا حاصل ہو جائے نا زندگی کے اندر. بزرگوں کی مثالیں, ایک شخص نے ان سے کہا فلاں آدمی سید ہے, صحیح العقیدہ ہے, حالات خراب ہیں. فرمایا تو چھوڑ, ہم نے احترام ہی کرنا ہے, نسبت کو دیکھنا ہے. بھائی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کریں گے, حضور کی نسبتوں کا احترام کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے, جہاں بھول گیا ہوں اللہ درگزر فرمائے. مجبوری یہ میری یہ ہے کہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, تو یہاں سلام ہوگا, بزرگوں میں سے کوئی دعا کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. بیٹے